اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نہایت ہی افسوسناک خبر مسلسل سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر وائرل ہے، اور وہ ہے ممرہ کے قبرستان کا مسئلہ۔ اس میں دو فریق آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور قبرستان کا مسئلہ اس قدر الجھا کہ وہ پولیس چوکی تک آ گیا۔ میں آج اسی افسوسناک صورتحال پر اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں، چاہتا یہ ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ایک نہایت ہی جید اور بزرگ شہید عالم دین نے کی ہے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ شہید راہ حق استاد مرتضی مطہری ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آغائے مطہری علم کی کس بلندی پر فائز تھے۔ انہوں نے ایک تقریر کے دوران ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں فقط ایک مذہب شیعہ ایسا مذہب ہے کہ جب اچانک دو شیعہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے بعد جو چمک ان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے وہ الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر بقول ان کے کہ مثلا ایروپلین میں یا پانی کے جہاز میں فرض کیجئے دونوں کی سیٹ آمنے سامنے ہو اور ایک دوسرے سے سوال کرے مثلا کہ تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا میرا نام مثلا محمد علی ہے، اور انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، انہوں نے کہا میرا نام مثلا حسین عباس ہے۔ تو اب یہ فوراً سمجھ گئے کہ محمد علی نام کس کا ہوگا اور حسین عباس نام کس کا ہوگا۔ تو فوراً وہ پوچھتے ہیں آپ شیعہ ہیں؟ کہا ہاں۔ اور آپ؟ جی میں بھی شیعہ ہوں۔ جیسے ہی دونوں کو یہ خبر ہوتی ہے، ان کی پیشانی کے اوپر ایک چمک ظاہر ہوتی ہے، اور یہ چمک جو ہے دل کے اندر اتر کے بتاتی ہے کہ ہم دونوں کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم دونوں ولایت علی سے جڑے ہوئے ہیں۔ شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ یہ جو مسکراہٹ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر جس طریقے سے مسکراتا ہے، آپ بھی شیعہ ہیں؟ جی اچھا، تو آپ بھی شیعہ ہیں؟ اب ایک مسکراہٹ جو ہے چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہ مسکراہٹ کا نام میں ولایتی مسکراہٹ اگر دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنہ، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ حدیث۔ کچھ نہیں کرنا ہے میرے بھائی، صرف ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دے تو اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ایمان کی سند جو ہے بہت جلدی ہم کسی کو دے دیا کرتے ہیں اور بہت جلدی کسی سے چھین لیا کرتے ہیں۔ ہم نے ایمان کا معیار ملاک جو بنایا ہے وہ اپنی ذات کو بنایا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچی نہیں پہنچی؟ یعنی مثال کے طور پر میرا ایک بہت اچھا دوست تھا، اور صبح و مساء میں اس کے ساتھ
اٹھتا بیٹھتا تھا تو شب و روز میں اس کی تعریف بھی کرتا تھا. اس نے ذرا سی کچھ غلطی کی اور میرے مزاج پر وہ گرا گزری اس کی وہ غلطی. تو اب تک جو وہ میرے لیے بہت بڑا متقی تھا، بہت بڑا پرہیزگار تھا، وہ اب جو ہے اس سے بڑا کوئی فاسق نہیں، اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، اس سے بڑا کوئی خراب آدمی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے اچھا تھا، اس لیے میں اسے اچھا کہہ رہا تھا. اور جس دن وہ مجھ سے خراب ہو گیا، اب وہ دنیا کا سب سے خراب انسان ہو گیا. اور یہ سلسلہ مثلاً چند مہینے چلا اور پھر حالات ایسے ہوئے کہ ہماری اس کی دوستی ہو گئی. تو اب تک جو دنیا کا سب سے خراب انسان تھا، اب وہ پھر جو ہے سب سے اچھا انسان ہو گیا. یعنی کیا ہم نے ایمان کو اپنے اعتبار سے سمجھا ہے. جو ہمارے ساتھ اچھا ہے وہ مومن ہے، جو ہمارے ساتھ خراب ہے وہ مومن نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب جو ہیں خطا کر سکتے ہیں، ہم سب غلطی کر سکتے ہیں. حضرت آدم سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو ابن آدم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. لہذا اس تمہید، اس مقدمے، اس پریفیس کے بعد جو بات مجھے عرض کرنی ہے کہ ایک نہایت ہی افسوسناک صورتحال جو سامنے آئی ہے مومنین، وہ ممرہ سے ریلیٹڈ جو وہاں کا قبرستان ہے، اس میں دو فریق اس وقت آمنے سامنے ہیں. اور یہ جو مسئلہ تھا یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہوا کہ علی عباس وفا صاحب کی ایک آڈیو تک پہنچا اور وہ آڈیو وائرل ہوئی. میرے پاس بھی بہت سے لوگوں نے اس وائرل ویڈیو کو بھیجا، آڈیو کو بھیجا. تو میں نے فوراً جیسے ہی پہلی مرتبہ مجھے وہ آڈیو ملی تو میں نے علی عباس وفا صاحب کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ اس میں جو باتیں آپ نے کہی ہیں آپ کو نہیں کہنا چاہیے. اس کے بعد مختلف لوگوں کے فون آئے اور میرے پرانے دوست تقریباً 25-30 سال، کچھ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میرے بہت اچھے دوست اور ابھی بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں جناب امتیاز صاحب مرچنٹ. انہوں نے بھی مجھے فون کیا اور کہا کہ آغا یہ دیکھیے اس طرح سے ایک کمیونٹی کو وفا صاحب نے نشانہ بنایا ہے. میں نے کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے اور انشاءاللہ میں ان سے کہوں گا کہ وہ ایک معذرت نامہ پیش کریں، عذر خواہی کریں. بڑے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں، جو چھوٹے ظرف والے ہوتے ہیں وہ معافی نہیں مانگتے. اس کے بعد پھر 1-2 دن کے بعد مغل مسجد والا واقعہ پیش آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلسل یہ چیز جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی گئی، الجھتی گئی. میں کسی کی تائید میں یا کسی کی مخالفت میں یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں. آپ یہ سوچئے کل رات 3:30 بجے تک علماء اور دیگر حضرات کے فون میرے پاس آتے رہے اور یہ 2-3 دن سے کنٹینیو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنا کر لوگوں سے، دونوں طرف لوگوں والوں سے، جو طرفین ہیں ان سے کہیے کہ اس مسئلے کو وہ ختم کر دیں. میں نہایت ہی ہاتھ جوڑ کر، دست ادب جوڑ کر تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا. علی عباس وفا صاحب آپ سے بھی دست ادب جوڑ کر میری گزارش ہے. میرے عزیز، میرے پیارے بھائی جناب امتیاز صاحب جو امی کے نام سے مشہور ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا عزیز ایمن اب اس مسئلے کو ختم کر دیجئے اور اسے آگے نہ بڑھائیے. اور ممرہ کے وہ مومنین جو مشتعل ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے اور تمام علماء سے جنہوں نے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر سے مجھے فون کیا ہے، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں کہ ہمارے درمیان محبت اور بھائی چارہ قائم ہو. یاد رکھیے لا فخر لعربی علی جمیع الا بالتقوی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ عرب کو
غیر عرب نان عرب کے اوپر فخر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں تم فخر کرنا چاہتے ہو نا، ناز کرنا چاہتے ہو نا، تو اس کے لیے ایک ہی چیز معیار ہے اور وہ تقوی ہے۔ میرے بہت سے دوست جن کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، خواجہ حضرات کے ایمان اعتقاد کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، بہت ہی مومن یہ قوم ہے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ مجھے نہیں ملا ہے، لیکن اگر کسی کو ملتا ہو، کہتا صاحب مولانا آپ تو جانتے نہیں ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں صحیح نہیں ہیں، وہم غلط ہے، شک غلط ہے۔ ان بعض الظن اسم، بعض ظن اور گمان جو ہے وہ گناہ ہے، لہذا کسی بھی کمیونٹی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم سب مومن ہیں، ہم سب ولایتی ہیں، ہم سب غدیری ہیں، ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم سب عزادار حسین ہیں۔ ماہ عزا نزدیک آ رہا ہے، اس کا بھی خیال کریں اور ہم سب ایک ہو جائیں، اور براہ کرم اب جو ہے اس کو کوئی بھی ایشو نہ بنائے، اور میں اگر حالات میرے مساعد رہے، بہتر رہے، تو انشاءاللہ اس مسئلے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بامبے کے بزرگ علماء ہیں وہ، اور کچھ محترم ہستیاں جو ممرہ کی ہیں، اور خواجہ جماعت کے جو بزرگ لوگ ہیں، علی اکبر تنسی صاحب، صفدر کرمالی صاحب، ہمارے بہت ہی اچھے دوست جناب غلام محمد لاکھانی صاحب جو الحق والانصاف بہت ہی اچھے انسان ہیں، محب ناصر صاحب سے بھی میرے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ بہرحال یہ جو 3 نام میں نے لیے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بہتر سمجھیں تو ایک علماء کی میٹنگ لیں اور اس میں اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر اس طالب علم اور اس اسٹوڈنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں پونا سے نجفی ہاؤس آنے کے لیے تیار ہوں۔ ہدف، مقصد، گول صرف میرا ایک ہی ہے، براہ کرم ایک تو ہم بہت ہی مختصر ہیں، اور اس میں ہم جو ہیں منتشر ہو جائیں، ہم الگ الگ ہو جائیں، دور ہو جائیں ایک دوسرے سے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب ایک ہیں۔ ہم تو جناب سلمان سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں کہ جتنی محبت اور اہل بیت کے گھر والوں سے کی جاتی ہے، کرنا چاہیے۔ سب ایک ہیں، جو بھی اس سرکل میں، ایمان کے اس سرکل میں، ایمان کے دائرے میں آ گیا، ایک فیملی کی طرح ہو گیا، ایک خانوادے کی طرح ہو گیا۔ ہم سب رشتہ دار ہیں، یاد رکھیے گا، انما المؤمنون اخوا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک رشتہ داری ہے، اور وہ رشتہ داری کیا ہے؟ بھائی ہونے کی رشتہ داری ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ لہذا ریکویسٹ ہے، التماس ہے، التجا ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر دیں اور اسے آگے نہ بڑھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔